محنت جی کے نام سے جانتے تھے۔ گاؤں والے اسے بزرگ ولی اور درویش سمجھتے تھے، مگر حقیقت میں وہ ایک بہت چالاک اور خود غرض انسان تھا، جو اپنی زہری عبادت کے پیچھے کئی راز چھپائے بیٹھا تھا۔ گاؤں ہی کی ایک غریب لڑکی تھی، نام تھا میرا۔ اس کا باپ کئی سال پہلے مر گیا تھا اور ماں بیمار تھی۔ میرا اپنے گھر کا خرچ چلانے کے لیے کھیتوں میں مزدوری کرتی تھی۔ اس کی معصومیت اور خوبصورتی گاؤں بھر میں مشہور تھی۔ لوگ اکثر کہتے ایسی لڑکی تو خوشیوں کی مورت ہے، لیکن قسمت نے اس کے لیے خوشیوں کی بجائے دکھ اور مجبوری لکھی تھی۔ ایک دن ماں کی طبیعت اچانک زیادہ خراب ہو گئی۔ حکیم نے کہا کہ اگر خاص دوائی نہ ملی تو جان بچانا مشکل ہوگا۔ دوائی بہت مہنگی تھی اور میرا کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے۔ بے بسی میں وہ مندر کے سادھو کے پاس گئی، کیونکہ لوگ کہتے تھے کہ سادھو غریبوں کی مدد کرتا ہے۔ سادھو نے اس کی فریاد سنی اور آنکھوں میں ایک پرسرار چمک کے ساتھ مسکرایا۔ بیٹی، دوائی تو میں تجھے دلوا دوں گا، مگر اس کے بدلے تجھے ایک رات مندر میں رہنا ہوگا، یہ پرانا دستور ہے۔ میرا یہ سن کر بہت پریشان ہو گئی۔ اس نے سادھو کے الفاظ میں چھپی نیت کو فوراً بھانپ لیا۔ وہ خوف اور مجبوری کے بیچ پھنس گئی۔ ماں کی جان بچانا تھی یا اپنی عزت کو بچانا تھا؟ رات آ پہنچی، گاؤں پر سناٹا چھا گیا، چاندنی بھی خوفناک لگ رہی تھی۔ میرا مندر میں پہنچی تو وہاں کا ماحول ہی عجیب تھا۔ گھڑی کی ٹک ٹک اور جہنگیروں کی آواز جیسے اس کی ہمت توڑ رہی تھی۔ سادھو نے مندر کے دروازے بند کیے اور آہستہ آہستہ قریب آنے لگا۔ اس لمحے مندر کے اندر ایک پرانا کمرہ کھلا اور اندر سے ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا۔ چراغ بجھ گئے اور اندھیرے میں صرف سادھو کی بھاری آواز گونجنے لگی۔ میرا ڈر کے مارے دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ اچانک اسے ایک لکڑی کا ڈبہ نظر آیا جو پرانے کپڑوں کے نیچے چھپا تھا۔ اس نے جلدی سے اسے کھولا تو اندر سونے کے سکے اور زیورات تھے، جو شاید سادھو نے برسوں گاؤں والوں کو لوٹ کر جمع کیے تھے۔ یہ دیکھ کر میرا کی آنکھوں میں آنسو اور غصہ دونوں بھر گئے۔ اس نے ایک وزنی لوہے کی سلاح اٹھائی اور سادھو کے قریب آتے ہی پوری قوت سے اس کے سر پر مار دی۔ سادھو زخمی ہو کر گر گیا اور چیخنے لگا۔ میرا نے موقع غنیمت جانا اور دوائی سمیت وہ ڈبہ بھی اٹھا لیا۔ اگلی صبح گاؤں والے جمع ہوئے تو مندر کا حال دیکھ کر حیران رہ گئے۔ سادھو نیم مردہ حالت میں پڑا تھا اور زیورات غائب تھے۔ اس نے نیم بے ہوشی میں یہ جھوٹ گھڑنے کی کوشش کی کہ چور آئے تھے، مگر میرا نے سب کے سامنے سچائی بیان کر دی۔ گاؤں والوں کو پہلی بار سادھو کی اصلیت کا علم ہوا۔ وہ شخص جسے وہ برسوں ولی سمجھتے رہے، دراصل ایک مکار اور حواس پرست انسان نکلا۔ لوگ غصے سے بھڑک اٹھے اور سادھو کو گاؤں بدر کر دیا۔ میرا نے ماں کا علاج کرایا اور گاؤں والے اس کی بہادری کو سلام کرنے لگے۔ وہ اب صرف ایک مجبور لڑکی نہیں رہی تھی، بلکہ ایک کہانی بن گئی تھی۔ ایک ایسی کہانی جو بتاتی ہے کہ کبھی کبھار کمزور سمجھی جانے والی لڑکی بھی اپنی طاقت اور ہمت سے سب کچھ بدل سکتی ہے۔ دوستو، کہانی یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دو۔